ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم مولایا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد واجب الاحترام خلفائے اعظام آستانہ عالیہ حضرت کرمہ والا شریف، میرے دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ رب ذوالجلال کی توفیق سے آج ہم ایک مرتبہ پھر درس قرآن کی اس نشست میں شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے جملہ مسائل اور پریشانیاں دور فرمائے۔ سورۃ النساء 5واں سپارہ آیت نمبر 44 آج یہاں سے ہمارا درس ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوم ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 44 میں فرماتا ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب۔ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ الم تر، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ یعنی کہ دیکھا، یہ استفہام تعجب ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا۔ الی الذین، ایسے لوگوں کو اوتوا نصیبا من الکتاب، جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، یشترون الضلالۃ، لیکن وہ حصہ دیے جانے کے باوجود بھی وہ گمراہی کو خریدتے ہیں، ویریدون، اور ارادہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں، ان تضلوا السبیل، کہ آپ بھی، یعنی آپ اور آپ کے ایمان لانے والے بھی راستے سے بھٹک جائیں۔ اب یہ آیت مبارکہ اور اگلی جتنی بھی آیات چند جو آج ہم پڑھیں گے، یہ ساری کی ساری مدینہ میں جو یہود آباد تھے، یہودی،
ان کی مذمت میں نازل ہوئی ہے. جو یہود آباد تھے مدینہ کے اندر، قبیلہ بنو نذیر، قبیلہ بنو قریظہ، ان کے حق میں، ان کی مذمت میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر یہودیوں کو خطاب کر کے، نصرانیوں کو خطاب کر کے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر آیات نازل فرمائی ہیں ان کی مذمت میں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ایک قوم جس پر اللہ نے اپنے نبی بھیجے، اپنی کتابیں بھیجی، مکمل اپنا اتمام حجت قائم فرما دیا، حجت کو مکمل فرما دیا، نبی بھی بھیج دیے، کتابیں بھی بھیج دیں، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ قوم اگر ایمان نہیں لائی یا ایمان لانے کے بعد دوبارہ اس ایمان سے مکر گئی، پیچھے ہٹ گئی، ان کتابوں کے اندر تحریفات کر دیں، اپنے دین کو تبدیل کر دیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس لیے زیادہ ڈانٹ ڈپٹ جو ہے اور غصے کا اظہار جو ہے وہ یہود اور نصارہ کے ساتھ جگہ جگہ فرماتا ہے. بنیادی وجہ کیا ہے کہ ان کے پر نبی بھی بھیجے گئے، کتابیں بھیجی گئیں، ہدایت کے جتنے بھی طریقے تھے وہ سارے ان کے لیے استعمال کیے گئے. تمام طریقوں کے باوجود بھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے تو ان لوگوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا. حالانکہ تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، دونوں کتابوں میں اللہ نے واضح طور پر آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کی بشارت بھی دی ہے، ان کی نشانیاں بھی بتائی ہیں کہ وہ کیسے ہوں گے، ان کی کیا صفات ہوں گی، مکمل تفصیل اپنے آخری نبی کی بیان کی دونوں کتابوں میں. اور ان پر ایمان لانے کا وعدہ ان انبیاء نے اپنی قوموں سے اپنے اپنے زمانوں میں لیا تھا، جس کا ذکر سورہ آل عمران کے آیت 81 اور 82 کے اندر موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارواح انبیاء کو جمع کر کے ان سے وعدہ لیا کہ جب بھی میرا نبی محمد صلی اللہ تعالی وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے تو اگر تم میں سے کوئی اس وقت موجود ہوگا تو اسے ضروری ہوگا، لازم ہوگا کہ وہ اپنی شریعت کو چھوڑ کر ان کی شریعت کا پابند ہوگا اور ان پر ایمان لائے گا، ان کی مدد اور نصرت کرے گا. تو یقیناً کسی نبی نے حضور کا زمانہ تو نہیں پایا، لیکن اپنی قوموں کو وہ یہ تبلیغ اور یہ بتاتے آئے کہ ہمارے بعد ایک نبی آئے گا، اس کی تم نے ہر صورت اس پر ایمان لانا ہے. اور کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے آیات کے ذریعے ان کی نشانیاں، ان کے آنے کی خوشخبریاں بیان کی. سب چیزیں جانتے بوجھتے ہوئے جو لوگ مکر گئے نبی علیہ السلام کے آنے پر، آپ کے اعلان نبوت کرنے پر مکر گئے، اور محض حسد کی بنیاد پر کہ بنی اسرائیل میں کیوں نبی نہیں آیا، یہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا، اس چیز کو بیس بنا کر کے انہوں نے جانتے بوجھتے نبی کا انکار کیا. اس لیے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کیا ہے قرآن پاک میں. بات سمجھ میں آ گئی کیوں اتنی ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے یہودیوں نصرانیوں کی؟ سورہ بقرہ کے اندر بھی، سورہ آل عمران میں، اب سورۃ النساء میں بھی وہی کام شروع ہو گیا. اس لیے کہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے یہ لوگ جو ہے نا صرف حسد کی بنیاد پر مکرے ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ روش پسند نہیں آئی. تو اللہ نے فرمایا کہ علم ترى، اے حبیب کیا آپ نہیں دیکھتے، الی الذین، ایسے لوگوں کو، اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، یعنی کہ تورات دی گئی، انجیل دی گئی، زبور دی گئی، یشترون الضلالہ، اتنا بہترین حصہ ملنے کے باوجود بھی وہ لوگ گمراہی کو خریدتے ہیں. گمراہی کو خریدنے سے مراد یہ ہے کہ حق کو چھپاتے ہیں اور حق کو کے بدلے میں گمراہی کو اختیار کرتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور ساری کوشش ان کی یہ ہے کہ اے حبیب آپ بھی ان کے مطیع و فرمانبردار بن جائیں، اپنی بات کو چھوڑ کر ان کی بات کو ماننے لگ جائیں، اور آپ پر ایمان لانے میں جتنے مسلمان ہیں وہ بھی ان کو چھوڑ کر ان یہودیوں کے پیروکار بن جائیں. ان تضلوا السبیل، راستے سے بھٹک جائیں، ان کا یہ ارادہ ہے. یہ مضمون اللہ نے مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں بیان کیا کہ یہ اے حبیب صرف ایک ہی بات پہ خوش ہوں گے کہ آپ اپنا دین چھوڑ کر ان کا دین مان لیں تو بس یہ خوش ہو جائیں گے، وگرنہ یہ خوش نہیں ہوں گے. تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. پھر فرمایا کہ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اے حبیب اور اے میرے حبیب کے ماننے والوں، تمہارے دشمنوں کو اللہ بہت خوب جانتا ہے. اعلم باعدائکم، اے حبیب آپ اور آپ کے ماننے والوں کے دشمنوں کو اللہ بہت اچھے سے پہچانتا ہے، جانتا ہے. وکفی باللہ ولیٰ وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ ہی کافی ہے حفاظت کرنے والا، مددگار. وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ ہی کافی ہے مددگار. یعنی کہ اے حبیب اس بات سے نہ گھبرائیے کہ ابھی تو اسلام میں چند ہی لوگ داخل ہوئے ہیں، اور یہ یہودی جو مدینہ میں نے
کافی عرصے سے ہزاروں سالوں سے یہاں پر آباد ہیں، بڑی مستحکم قوم ہے، معاشی لحاظ سے مضبوط ہیں، ہر طرح سے طاقتور ہیں، تو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے تمام دشمنوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ دشمنوں کو اچھی طرح جاننے سے مراد یہ ہے کہ ان کی خفیہ تدبیروں کو بھی جانتا ہے، وہ آپ کے خلاف کیا سازشیں کر سکتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور ان سازشوں کو ناکام بنانے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اللہ ہی آپ کا محافظ ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ ہی آپ کو کافی ہے مددگار۔ جس کا مددگار اللہ ہو، جو کہ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کو کون ہرا سکتا ہے، اس کو کون تکلیف پہنچا سکتا ہے سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ جیسا کہ غزوہ احد میں ہوا، غزوہ احد میں جو ہوا وہ اللہ کی مرضی سے ہوا۔